پر نظر ڈالی جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان مخالفت میں سب سے آگے نکل گئے۔ اسلامی ملکوں سے امیگریشن پر پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ شام، عراق، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں ان میں، اور وہیں ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ بھر میں احتجاج بھی دیکھا گیا ہے۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں شدید احتجاج ہوا ہے، لاکھوں مسلمانوں نے اس احتجاج میں شرکت بھی کی ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر مزید بات کر لیتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز گل صاحب، اور شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکہ یہ جو سب کچھ کرنے جا رہا ہے اب ٹرمپ کی قیادت میں، اس سے امریکہ کو خود کتنا نقصان ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، تو ابھی ابتدائی ایام ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ دیوار کھڑی کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اس میں بلا شبہ بین الاقوامی طور پہ امریکہ کو یا امریکہ کی موجودہ ایڈمنسٹریشن کو ایک مسلمان دشمن حکومت کے طور پہ دیکھا جائے گا، اور جو کہ اس کے امیج کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ بار بار اس امر کا اعادہ کرتے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو امریکہ آنے سے روک دیں گے، اور جن امریکی مسلمانوں کو یہ ملک پسند نہیں ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ البتہ باقی جو مسلمان یا اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ ضرور یہ سوچ بچار کرنی ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے باقی مسلمان ملکوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے ان پر مسلط کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جس انداز میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید 2500 گھر فلسطینی علاقوں میں بنانے کا اعلان کیا ہے، اس پہ میرا خیال عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اسلامی ممالک کے لیے، بلکہ اس پہ تو یورپی یونین کے اکثر ممالک نے بھی کافی تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی، کہ قبل اس کے کہ پاکستان کی طرف بھی کچھ اسی نوعیت کے پیغام بھیجے جائیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ ان تمام امور پہ کوئی موقف، یکساں موقف اختیار کرے جو دنیا بھر میں اور خاص طور پہ امریکی انتظامیہ کے لیے ایک نقطہ اعتراض بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو بہانہ بنا کے پاکستان کو دباؤ میں یا پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہوگا کہ آپ کہنا امتیاز گل صاحب کہ ایسے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باقی ملکوں کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے۔ لیکن یہ کہیے گا کہ باقی اسلامی ملک ہوں، OIC کی ہم بات کریں یا تمام اسلامی ممالک کی ہم بات کر لیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ریاکشن کا یہ صحیح ٹائم ہے؟ ریاکٹ ابھی کرنا چاہیے یا کچھ انتظار کے بعد ریاکشن آنا چاہیے؟ ریاکشن ہونا کیا چاہیے پھر؟ دیکھیے، اکثر اسلامی ممالک تو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی تعلقات میں ان کی کوئی بہت زیادہ حیثیت بھی نہیں ہے، سوائے سعودی عرب کے، جو کہ جن کے اب تعلقات کچھ تھوڑے سے کشیدہ ہیں امریکہ کے ساتھ۔ ماضی میں سعودی عرب امریکہ کے لیے ATM کا کام کرتا رہا ہے، یعنی وہ کام جو امریکہ کروانا چاہتا تھا اور جس کے لیے فنڈنگ امریکہ فراہم نہیں کر سکتا تھا براہ راست، وہ سعودی عرب کے ذریعے ہوتی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے، مسلمان OIC ایک ایسے ممالک کا ٹولہ ہے جہاں پہ اکثر ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، بادشاہتیں ہیں، حقوق انسانی یا رول آف لا نام کی چیز بہت کم ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے مسلمان ملکوں کی بجائے، کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ڈیل کرے گی دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ کوئی مذہب کی بنیاد پہ نہیں کرے گی۔ ان کے نزدیک یہ ضرور ہے کہ کئی اسلامی ممالک مذہبی انتہا پسندی کا ایک سورس ہیں، ایک وجہ ہیں، اس وجہ سے ان کی توجہ اس طرف ہے۔ انہوں نے تو اپنی تقریر میں بھی یہ کہا تھا نا کہ ہم اسلامی ٹیررزم یا دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے، لہٰذا ہمیں ان تمام اسباب پہ پاکستان کے اندر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس رد عمل سے یا اس امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز کے مضمرات سے بچانے کا ہمیں پیش بندی کرنی چاہیے، پہلے سے سد باب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت اچھی صورتحال ہے۔ روس بھی ہماری بات سن رہا ہے، چین بھی ہماری بات سن رہا ہے، ایران اور ترکی بھی کافی حد تک، اور ایک مناسب وقت ہے کہ ہم امریکہ سے بھی بات کریں اور اپنے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر کریں۔ امتیاز گل صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مزید بھی خبر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔